واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ مت سمجھو کہ وہ جانتا نہیں ہے۔ ارا زبیب النملۃ السوداء، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑوں کی کوکھ میں گہرا غار ہے، اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے، اس میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین قدموں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیواریں چین کو دیکھتا ہے، تو وہ تمہارے دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، سویر سے شام، شام سے سویر، بس اغراض دنیا کے پیچھے بھاگے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ دنیا پہ آئے کس لیے تھے؟ ہمیں پیدا کسی نے کیوں کیا؟ اور ہماری زندگی کا وظیفہ کیا ہے؟ مقاصد حیات کیا ہے؟ اس کی طرف توجہ نہیں ہے، تو وہ بھول گئے اپنے مقصد حیات کو۔ میلہ دیکھنے آئے تھے تو گھر کا رستہ بھول گئے، تو کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ سزا کیا ملی؟ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق چھین لیا؟ نہیں، رزق تو بڑا فراہم دیا۔ اللہ نے ان کی زندگی کی سانسیں چھین لی؟ نہیں، زندگی کی ڈوری بھی لٹک رہی ہے۔ اللہ نے بینائی چک لی؟ نظر بھی تیز ہے۔ اللہ نے ذہانت کھینچ لی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، وہ بڑا ذہین ہے، بڑا فطین ہے، زمانے کو جو ہے وہ انگلیوں پہ نچانے کا فن جانتا ہے۔ کیا اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دی؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ زبان کا طوطی بند ہو گیا؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر سزا کیا ملی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا؟ تو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو جب انہوں نے بھلا دیا تو اللہ نے سزا کیا دی۔ سنو سزا کتنی ڈاڈی ہے، لیکن باریک بھی بڑی ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان سے بے خبر کر دیا، وہ اپنے آپ سے بے خبر، انہیں پتہ ہی نہ رہا کہ ہماری زندگی کے مقاصد کیا ہے۔ یہ سزا اللہ نے دی، بڑی باریک سزا ہے۔ یہ سمجھے کہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں اتنی دولت کیوں دیتا، اللہ ناراض ہوتا تو ہم جیت کیوں جاتے، اللہ ناراض ہوتا تو سارے نیچے ہم اوپر ہیں یہ کیوں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ اللہ کی رضا کے سبب ہے۔ انہوں نے ڈاکے سے، چوری سے، منشیات فروشی سے مکان بنایا اور پھر اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ نفس نے دھوکہ لے لیا کہ شاید یہ رب کا فضل ہے، حالانکہ وہ قہر کا رب تھا، وہ غضب کا رب تھا، لیکن یہ اس کو اللہ کا فضل سمجھتے رہے۔ تو سزا کیا ملی؟ سزا نہ روزی بند ہوئی، نہ آنکھوں کی بینائی اچکی گئی، نہ شنوائی اچکی گئی، نہ ٹانگیں بے زور ہوئی، نہ دماغ کام کرنا چھوڑا، نہ زبان کا طوطی بند ہوا۔ نقصان کیا ہوا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے، جو مقصد تھا اس سے بے خبر ہو گئے، اور جس کو اپنی بھی خبر نہ رہی اس کے پلے رہا کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہ رہا اس کے پلے رہا کیا؟ تو اللہ فرمائے یہ سزا دی ان کو، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہیں ان سے بے خبر کر دیا۔ وہ سمجھتے رہے خیر ہے، خیر ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہا یہ لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں جو اپنے آپ سے بے خبر ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ مقاصد حیات کیا ہے، تخلیق انسانیت کا مقصد کیا تھا، ہمارے پیدا کرنے کا راز کیا تھا، ہمیں کیوں اشرف المخلوقات بنایا گیا، ہمارے مقاصد حیات کیا ہیں، ہم دنیا پہ کائنات کے اوپر تمام بہائم چوپائے اور کتنے جانور بستے ہیں، ہمیں سردار کیوں بنایا گیا، جنہیں اغراض ذات سے ہی آگے ہی نہ ہو سکی۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آگے یہ زندگی بیت گئی، آگے نقشہ بیان کیا، اللہ اکبر، لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ یہ دنیا تو بیت گئی، آج تو کوئی اوپر کوئی نیچے، لیکن کیا قیامت کے دن تو عملوں کے حساب سے ہوگا نا۔ پھر کہا اب سن لو پھر فیصلہ کہ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب اور بامراد ہیں۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جنت کا مالک اور وارث بنائے اور ہمیں فائزین میں بنائے، اور ہماری زندگی کو حقیقی اجالے، حقیقی نور اور حقیقی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔